جنات کے تعلق سے پچھلے 2 خطبوں کے اندر بہت ساری باتیں ہم نے دیکھا، جانا، سنا۔ احادیث کی روشنی میں دیگر کے اقوال نہیں، دیگر کے مشاہدات نہیں، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے بارے میں فرمایا ہے اس کو آپ کے سامنے رکھا گیا، کیونکہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو ہماری نظروں سے دکھتی نہیں اور وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ اگر بسا اوقات کوئی دیکھتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کا وہ روپ نہ ہو جو اصل اس کا روپ ہوتا ہے، اصل اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے کہ وہ روپ بدل سکتا ہے۔ آئیے اس خطبے کے اندر بھی 3 باتیں انشاءاللہ دیکھیں گے جو اہم ترین ہیں، اور بسا اوقات عام طور سے انسان اس کو جانتا نہیں ہے جب تک حدیث اور قرآن کے اندر گہرائی سے علم نہ حاصل کیا جائے۔ جنات کے تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں بتائیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا جنات ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں؟ کیا جنات کے صرف ایک ہی قسم ہے یا دوسری بھی ہے؟ اس کے تعلق سے ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتا دیں۔ صحیح ابن حبان کے اندر ایک صحیح روایت آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات کے 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ جنات کے 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک جنات تو وہ ہوتا ہے جو سانپوں کے شکل میں اور کتوں کے شکل میں ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں آپ نے پچھلے خطبے میں جانا۔ سانپ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو ان کے گھر کا معاملہ تھا، ایک نوجوان جو شادی شدہ تھا اور اس کو سانپ نے کس طرح ڈسا، کس طرح کاٹا اور وہ نوجوان شہید ہو گیا، یہ واقعہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ جو شیطان یا جنات سانپ کے شکل میں گھر میں رہتا تھا، یہ گھر میں تھا۔ کتوں کے تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے جانی ہوگی، سنی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالے کتے کو مارو، کالا کتا شیطان ہے، کالا کتا شیطان ہے۔ تو یہ جنات کی پہلی قسم ہے کہ یہ جنات بسا اوقات کتے اور سانپ کے شکلوں میں ہوتا ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر رہتا ہے، بسا اوقات کسی کے گھر میں یا اسی طرح کسی کے گاؤں میں رہتا ہے۔ جنات کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس کے پر ہوتے ہیں اور وہ اپنے پروں سے ہواؤں کے اندر اڑتا رہتا ہے، ہواؤں کے اندر اڑتا رہتا ہے۔ یہ جنات کی دوسری قسم ہے۔ اور جنات کی تیسری قسم یہ ہے جو مختلف مقامات پر رہتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔ مختلف مقامات کے تعلق سے اس سے پہلے خطبہ آپ کے سامنے جو میں بیان کیا تھا کہ بعض مشرکین ایسے ہوتے تھے جب بیابان کے اندر جاتے، گھنے جنگلات کے اندر جاتے، کھنڈرات کے اندر جاتے اور ریتیلے علاقے کے اندر جاتے تو وہاں کے جن سردار کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اور اس حدیث کے اندر بھی ہے مختلف مقامات پر وہ جنات رہتے ہیں، سنسان ایریے کے اندر رہتے ہیں، سنسان کنووں اور باوڑیوں کے اندر رہتے ہیں، مختلف مقامات، اور وہاں سے سفر بھی کرتے ہیں، وہاں سے ہجرت بھی کرتے ہیں، وہاں سے جاتے بھی ہیں، وہاں سے وہ مقام چھوڑتے بھی ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جو صحیح ابن حبان کی صحیح حدیث ہے، اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جنات کی 3 صورتیں اور جنات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو سانپ اور کتے کی شکل میں، اور ایک کے پر ہوتا ہے جو ہواؤں میں اڑتا ہے، اور ایک مختلف مقامات پر رہتا ہے اور سفر کرتا ہے۔ یہ 3 قسم کے جنات ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم چیز آپ کے سامنے میں ذکر کروں، جنات کی عمر کتنی ہوتی ہے، یہ جاننا اور جو ہے سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ یاد رکھیں جنات کی عمر کے تعلق سے تقریباً مجھے 2 یا 3 دن لگ گئے اس کو تلاش کرتے کرتے۔ آپ کے سامنے ایک چیز بیان کی جاتی ہے، آپ بہترین انداز سے سن کر چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو محنتیں ہیں اس کو تھوڑا سا بروئے کار لائیے۔ تقریباً کئی فون ادھر ادھر میں نے ملایا کہ جنات کی عمر کے تعلق سے مجھے معلومات ہو جائے، تو مجھے 3 چیزیں معلوم ہوئی۔ جنات کی عمر کتنی ہے؟ 3 چیزیں یاد رکھیے۔ پہلی چیز جو ہے، جنات کی عمر انسانوں کی عمر کے مطابق ہی ہوتی ہے، پہلی چیز ہے۔ اس کے اندر حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حسن حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الى 70 واقلهم من يجوز ذلك۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر 60 سال اور 70 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ،
اور اس سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو تجاوز کریں گے، بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے آگے بڑھیں گے۔ 80 سال 85 سال 90 سال 100 سال ہونے والے لوگ بہت کم ہوں گے۔ 70 سال کے اندر بہت سارے لوگ انتقال کر جائیں گے، ان کی عمر اتنی ہی ہوگی۔ تو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں چونکہ امت کے اندر انسان بھی ہے اور جنات بھی ہیں، لہذا امت کے عموم کے اندر انسان اور جنات دونوں آتے ہیں، لہذا جنات کی عمر بھی انسانوں کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ حدیث کا عموم بتاتا ہے، لیکن صراحت حدیث نہیں پائی جاتی، نہ کہیں قرآن کے اندر ذکر ہے نہ کسی حدیث کے اندر ذکر ہے، صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے۔ یہ عموم کے اعتبار سے کہ امت کے اندر جنات بھی شامل ہیں اور انسان بھی شامل ہے، اس لیے جتنی انسان کی عمر 70 سال 60 سال ہوتی ہے اتنی ہی عمر جنات کی بھی ہوتی ہے۔ یہ حدیث کے مطابق آپ کے سامنے میں نے بیان کیا جو عموم کے اعتبار سے تھی۔ نمبر 2، لوگوں کے مشاہدات اور لوگوں کے تجربات۔ لوگوں کے تجربے کے حساب سے دیکھا جائے، لوگوں کے مشاہدات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جنات کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک میں نے ویڈیو دیکھا، انہوں نے بیان کیا کہ اگر کوئی جنات سے آپ پوچھو اور 100 سال اور 200 سال عمر بتائے تو اسے مارو ایک تماچا، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ان کی عمر 1000 سال 2000 3000 سال ہوتی ہے۔ یہ مشاہدات بتا رہا ہوں میں، لوگوں کے مشاہدات۔ اسی طرح سے ایک واقعہ اور بھی ہے، ایک شخص نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کہہ کر مسجد کے باہر ایک آدمی دعا کرانے یا کوئی شخص دعا کرانے آیا تھا، وہ دونوں پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونک دیا، دم کر دیا۔ رات میں 2 شخص آئے اس آدمی کے پاس اور اس آدمی نے مجھے خود بیان کیا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا آج تم نے ہمیں جلا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا کیا بھائی آپ کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ تو انہوں نے پیٹ اٹھا دیا اپنا، کہا دو پورا جل گیا ہوں میں۔ کہا کیا معاملہ ہے، کیسے ہوا؟ کہا باہر جو مسجد کے باہر دعا کرنے کے لیے ایک آدمی یا کوئی لڑکا کوئی بھی کھڑا تھا، جس کے اندر آپ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کہہ کر دعا کر دیے تھے، وہاں میں تھا۔ جس پر تیل لگایا گیا یا جو پانی پیا اس پر میں تھا اور میں جل گیا ہوں۔ بیٹا آپ کی عمر بہت تھوڑی ہے، ہماری عمر 300 سال ہے اور اس کی عمر 500 سال ہے۔ یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، لہذا معلوم یہ ہوا کہ ان کی عمریں مشاہدات اور تجربات کے حساب سے جو بتایا جاتا ہے ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور بات یاد رکھیے، کیا انسانوں کی عمر زیادہ نہیں ہوتی تھی پہلے؟ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، قرآن پڑھے ہیں، آپ جانتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ 950 سال تک ان کے اندر ٹھہرے رہے۔ آدم علیہ السلام کی عمر دیکھ لیجئے، نوح علیہ السلام کی عمر دیکھ لیجئے، اور دیگر انبیاء کرام کی عمر پہلے کے زمانے میں دیکھ لیجئے، لیکن عمر گھٹا دی گئی۔ تو ہو سکتا ہے جنات کی بھی گھٹائی ہو اور اس میں سے کچھ ایسے ہو جو اتنی اس عمر سے زیادہ گزر جاتے ہوں، لیکن یہ مشاہدے کی بات ہے۔ نمبر 3، سارے جناتوں کی عمر تو اتنی ہوتی ہے جتنا عام انسانوں کی ہوتی ہے، لیکن ابلیس کی عمر بہت لمبی ہوگی۔ کیسے؟ اس لیے کہ اس نے لوگوں کو بہکانے کے لیے، ہم مسلمانوں کو بہکانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے چانس لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے مہلت لیا ہوا ہے۔ ابلیس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا قال انک من المنظرین، تم مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے میرے پروردگار اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اللہ نے گمراہ کیا؟ نہیں، شیطان اس لائق تھا کہ وہ گمراہ ہو، اس لائق تھا کہ وہ گمراہ ہو، لیکن شیطان نے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ بھائی اللہ نے کیوں کیا؟ تم نے کیا، تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم عدولی کی، تم نے اللہ کی بات نہیں مانی، تو تم کارن ہو اس کے، تم وجہ ہو، تم سبب ہو، اللہ نہیں، اللہ نہیں، تمہاری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، قسم ہے میں ضرور بضرور ان لوگوں کے لیے تیرے راستے میں بیٹھوں گا۔ میں قسم کھا لیا اس نے، قسم ہے میں مسلمانوں کے راستے میں، تیرے راستے میں ان کے لیے بیٹھوں گا، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر ان کے پاس آؤں گا یا ان کے اوپر حملہ کروں گا، ان پر حملہ کروں گا سامنے سے، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم ان کے بائیں سے، چہار جانب سے حملہ کروں گا۔
ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور اے اللہ تو مسلمانوں میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا، شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور یاد رکھے ابلیس کامیاب ہے۔ ابلیس نے جو وعدہ کیا تھا وعدے کے بالکل کھرا اترا، بالکل وعدے کے مطابق کر دیا اس نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تہجد پڑھا کرتے تھے، بہت لمبی لمبی عبادت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، آپ کیوں اتنا تہجد پڑھتے ہیں؟ پاؤں میں ورم ہو جاتا ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں، ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا معلوم یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں شکریہ کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں کرتے تھے، وہاں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھتے تھے، فرائض پڑھتے ہی تھے، نوافل بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے۔ جو ابلیس نے کہا تھا اے اللہ ولا تجد اکثرهم شاکرین، ان میں سے شکر گزار بندوں کو تم کم پاؤ گے، اللہ کم پاؤ گے، تو واقعی کم پائے جاتے ہیں، واقعی کم پائے جاتے ہیں۔ آج اپنی اپنی مسجدوں کے اندر جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں روزمرہ، اپنے مسجدوں میں دیکھ لیں آج فجر میں کتنے لوگ تھے، اور ابھی 2 گھنٹے کے بعد عصر میں کتنے لوگ رہیں گے، مغرب اور عشاء میں کتنے لوگ رہیں گے۔ تو اس سے معلوم پڑتا واقعی 100% ابلیس کامیاب ہے، کامیاب ہے۔ معلوم یہ ہوا الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت مقررہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو کیا کر دیا؟ مہلت دے دیا۔ کان من الجن، ابلیس جناتوں میں سے ہے۔ اس جنات کو، اس شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ لمبی عمر دیتا ہے، اور باقی کے سارے جناتوں کو ایک عام اور نارملی عمر دیتا ہے۔ یہ 3 باتیں عمر کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اور خطبے کا سب سے اہم چیز اور آخری چیز میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس کے اندر کئی حدیثیں ہیں۔ جنات کھاتے کیا ہیں؟ جنات کا کھانا کیا ہے؟ جنات کیا کھاتے ہیں؟ یاد رکھیں، اس کے تعلق سے بہت اہم چیز ہے یہ، اس میں غور کیجئے گا آپ لوگ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے اور استنجا کے لیے برتن میں پانی لیے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ہوں ابو ہریرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غور کیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہو؟ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ہر چیز نہیں جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اللہ، جو رب بتاتا وہی جانتے تھے، جو اللہ نازل کرتا تھا وہی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ کہا کون ہو؟ کہا میں ابو ہریرہ ہوں۔ کہا جاؤ میرے استنجا کے لیے پتھر تلاش کر کے لاؤ، چند پتھر تلاش کر کے لاؤ۔ گئے اور پتھر تلاش کر کے لائے۔ آگے فرماتے ہیں میں نے پتھر کو اپنے کپڑے میں سمیٹ کر لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لا کر رکھ دیا، اور میں وہاں سے ہٹ گیا۔ ہٹنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہا تھا پتھر لے آنا، لیکن ہڈی اور گوبر مت لانا، یاد رکھیے۔ کیا نہ لانا؟ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ بات رہ گئی، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بات سمجھ میں نہیں آئی، کہا ٹھیک ہے، اور گئے پتھر لا کر رکھ دیا، ڈھیلا وغیرہ لا کر رکھ دیا، استنجا کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سوال تو باقی تھا، اور ظاہر کی بات ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت سوال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی لیے ان کے پاس بہت زیادہ علم تھا، بہت زیادہ حدیثیں ان سے روایت ہیں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہڈی اور گوبر کے تعلق سے کیوں فرمایا کہ مت لانا؟ بتائیے، میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ یہ تمہارے جنوں کا کھانا ہے، تمہارے جنوں کا کھانا ہے یہ۔ میرے پاس نصیبین کے علاقے سے جناتوں کا ایک وفد آیا، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، جناتوں کا ایک وفد آیا اور بہت بہترین جنات وہ تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے خوراک متعین کر دیجئے، خوراک کا مطالبہ کیا، کھانے کا مطالبہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ ہڈی اور ہر وہ گوبر جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور کہا کہ ہر وہ ہڈی تمہارا خوراک اور ہر وہ گوبر تمہارا خوراک ہوگا۔ بات کلیئر نہیں ہوئی جب تک کہ صحیح مسلم کی روایت نہ دیکھ لیں۔ صحیح مسلم کے اندر ہے جب جنات کا وفد آیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوراک کا مطالبہ کیا، تو صحیح مسلم کے اندر ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ہڈی پر اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیا گیا ہو وہ ہڈی تمہارا کھانا ہوگا، جس پر تمہاری نظر پڑے گی اور اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لو گے وہ گوشت سے بھر جائے گی، زیادہ سے زیادہ گوشت۔
اور انسانوں کے جانوروں کا گوبر جو ہوگا وہ جنات کے جانوروں کا کھانا ہوگا۔ بات کلیئر ہو گئی، کیونکہ اس میں صحیح بخاری کی روایت میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا گوبر کیسے کھائیں گے، وہ گوبر کیسے کھائیں گے؟ تو انسان کی بچی ہوئی ہڈیاں کھانے کے بعد جو بچتی ہیں وہ ہڈیاں جناتوں کا کھانا، اور جناتوں کے جانوروں کا کھانا انسان کے جانوروں کے جو فضلہ نکلے گا، جو گوبر نکلے گا، وہ ان کا کھانا ہوگا۔ کس طرح ہوگا اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہم جانتے ہیں، ایک سال میں کئی کنٹل ہڈیاں کہاں جاتی ہیں؟ آپ پورے معاشرے کے اندر دوڑ لو، پورے معاشرے کا چکر لگا لو، آپ کو ایک بھی ہڈی نہیں ملے گی۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہم کہتے ہیں جہاں پھینکی جاتی ہے، تو کہاں پھینکی جاتی وہاں جا کر دیکھ لو، نئی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن جو ایک سال کے اندر کئی کنٹل ہڈیاں نکلتی ہیں ہم لوگوں سے بچی ہوئی، کہاں جاتی ہیں سب؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ اس پر بھی غور کرنا چاہیے ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، جو انسان کھاتے ہیں وہی جنات بھی کھاتے ہیں، یہ عمومی بات بتا رہا ہوں میں، وہاں خصوصی بات تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو ہم برتن میں جب تک ہاتھ نہیں رکھتے تھے، نہیں ڈالتے تھے، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے، ابھی کھانا شروع نہیں ہوا تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آئی، ایسا لگ رہا تھا کوئی اسے ڈھکیل کر لا رہا ہے۔ الفاظ پر غور کیجیے گا، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اسے ڈھکیل کر لا رہا ہے، اور آتے ہی کھانے میں ہاتھ ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنی ہی دیر میں دیکھتے ہیں سامنے سے ایک دیہاتی، ایک گاؤں کا ایک شخص دوڑتے ہوئے آ رہا، ایسا لگ رہا تھا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اور وہ بھی آ کر اپنے ہاتھ کو کھانے میں ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غور کیجیے گا، یہ حدیث آپ سب کے لیے، یعنی ہم سب کے لیے بہت کارگر ہے، یاد رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس کھانے پر اپنا حق جما لیتا ہے، اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، اس کھانے پر قدرت حاصل کر لیتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اور بچی کیوں دوڑ کر آ رہی تھی؟ وہ دیہاتی کیوں دوڑ کر آ رہا تھا؟ غور کیجیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس بچی کے ذریعے سے اس کھانے پر قدرت حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ بچی کو شیطان لے کے آ رہا تھا اور اس کا ہاتھ میں نے پکڑ لیا، میں نے روک دیا، پھر وہاں سے شیطان گیا، پھر اس دیہاتی اس گاؤں کے آدمی کو ڈھکیل کر لایا، اور اس کھانے پر اپنا حق جمانا چاہتا تھا، قدرت حاصل کرنا چاہتا، میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، غور کیجئے، کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی اس وقت میرے ہاتھ میں بچی کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ شیطان کا بھی ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، شیطان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ اور اس بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، میرے ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ پکڑ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیطان کا ہاتھ، قدرت نہیں پا پایا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث جو ہم سب کے لیے بہت اہم ہے، کہتے ہیں ایک صحابی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور اسی محفل کے اندر ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھا، اس نے کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھا، یہاں تک کہ پورا کھانا کھا لیا، صرف پورے کھانے میں ایک لقمہ باقی تھا۔ جب آخری لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھانے لگا تو اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں نا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ، اور اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ بھول جائیں اور بیچ میں کبھی یاد آئے تو ہمیں بسم اللہ اولہ و آخرہ کہنا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے سارے جانتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ آخری لقمے پر اس شخص نے منہ کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر ہنسنے لگ گئے۔ جانتے کیوں ہنس رہے تھے؟ جانتے کیوں ہنس رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسنے کی وجہ فرمائی، کہا برابر شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، آخری لقمے پر جس نے بسم اللہ پڑھ لیا تو اس کے پیٹ میں جتنا کھانا تھا سب الٹی کر دیا، سب طے کر دیا اس نے۔ اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جو انسان کھاتے ہیں عمومی طور پر وہی کھانا جناتوں کا بھی ہوتا ہے۔ ایک آخری چیز کہہ کے جو بہت مشہور ہے، آپ سامنے کہہ کے بات ختم کرتے ہیں۔ بات چل رہی ہے جو انسان کھاتے ہیں وہی جنات بھی کھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2311،
فرماتے ہیں رمضان کی زکوٰۃ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کے لیے مجھے مقرر فرمایا تھا. رمضان کی زکوٰۃ جو ہوتی ہے اس پر مقرر کیا تھا. کہا میں نگرانی کر رہا تھا کہ رات میں ایک آدمی آیا. اس حدیث میں غور کیجیے گا, اس باعمل حدیث ہے, یہ عمل کرنے کے قابل ہے. یہ ایک آدمی آیا اور اپنے لب بھر بھر کر چوری کر کے لے جانے لگا, لب بھر بھر کے بھرنے لگا. میں گیا اور اس کو پکڑ لیا. کہا صبح کو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا. اس شخص نے کیا کہا؟ کہا میں بہت محتاج ہوں, میں بہت محتاج ہوں, میرے اولاد ہے, میرے بیوی بچے ہیں, میں ضرورت مند ہوں, مجھے چھوڑ دو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا اسے. صبح ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا. کہا اے ابو ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ, اے ابو ہریرہ رات کے قیدی نے تمہارے ساتھ کیا کیا, تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیدی کو تو میں نے چھوڑ دیا, اپنی محتاجگی, اپنی بیوی بچے اور دوسری چیزوں کا محتاجی کا, ضرورت مند ہونے کا جو ہے رونا رو رہا تھا, میں نے چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے, دوبارہ پھر آئے گا, دوبارہ پھر آئے گا. اس بات پر تھوڑا سا دھیان دیے. کہا دوبارہ پھر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ آئے گا تو مجھے یقین تھا آئے گا ضرور. وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا آئے گا تو آئے گا ہی. آخرکار دوسری رات ہو گئی, آیا وہ اور پھر وہی کام لب بھر بھر کے بھرنے لگا اپنے بوری کو یا دوسری چیزوں کو. کہاں گئے ہم, پکڑ لیا, پھر پکڑ لیا. کہا کل تو ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. کہا پھر وہی بات, کہا میں بہت محتاج ہوں, بیوی بچے ہیں, ضرورت مند, چھوڑ دو مجھے. صحابہ رحم دل تھے, چھوڑ دیا. صبح پھر گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اے ابو ہریرہ کیا ہوا, تمہارے قیدی کے ساتھ کیا ہوا, تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر رونا رو رہا تھا, بیوی بچوں کا دہائی دے رہا تھا, میں نے چھوڑ دیا. کہا اے ابو ہریرہ اس نے پھر جھوٹ بولا تم سے, جاؤ دوبارہ پھر آئے گا, تیسری رات پھر آئے گا. وہ گئے, تیسری رات آیا, پھر بھرا, پھر پکڑ لیا. کہا یہ تیسری بار ہے, اب کی تجھے نہیں چھوڑوں گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا تجھے. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو, میں تجھے چند کلمات سکھاؤں گا. اللہ اکبر. وہ کلمات ہر شخص کو یاد ہونے چاہیے, بہت فائدہ مند ہے. کلمات کے بارے میں کیا کہا؟ میں تجھے کلمات سکھاؤں گا چند, مجھے چھوڑ دو, اللہ اس کلمے کے ذریعے سے تجھے فائدہ دے گا. صحابہ خیر کو چاہتے تھے, صحابہ خیر کو چاہتے تھے. کہا ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا, بتا دو کیا ہے. کہا جب تم بستر پر جاؤ لیٹنے کے لیے رات میں تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ لو, تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ رات بھر تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آ سکے گا. کہا اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا, اسے وعدہ کیا تھا, چھوڑ دیا. پھر صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, پھر پوچھا کیا ہوا, تمہارے قیدی کے کا کیا ہوا؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نے چھوڑ دیا. اس نے چند کلمات بتائے. کہا بتاؤ کون سے کلمات؟ کہا اس نے کہا کہ آیت الکرسی جو سوتے ہوئے لیٹتے ہوئے رات میں پڑھ لے, فرشتہ نگران بن کر حفاظت کرتا ہے اور شیطان جو ہے صبح تک اس کے سامنے نہیں آ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انہ قد صدقک وہو کذوب. اے ابو ہریرہ یاد رکھو اس بات کو, قد صدقک وہو کذوب, اس نے بالکل سچی بات کی ہے, حالانکہ وہ جھوٹا ہے, حالانکہ وہ جھوٹا ہے لیکن وہ سچی بات کر کے گیا ہے. اور آخر میں فرمایا اے ابو ہریرہ تم جانتے ہو کس چیز سے تمہارا معاملہ تھا, کس سے تمہارا معاملہ پیش ہو رہا تھا, کس کو تم پکڑ رہے تھے, کس کو چھوڑ رہے تھے تم, اور کون تمہارا غلہ چوری کر رہا تھا, تم جانتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا کون تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ وہ شیطان تھا, کوئی انسان نہیں تھا, وہ شیطان تھا, وہ غلہ بھر رہا تھا. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسانوں کا کھانا جو عمومی طور پر ہوتا ہے وہی جنات کا بھی کھانا ہوتا ہے. یہ حدیث جو آپ کے سامنے لاسٹ میں بھی بیان کی گئی, یہ صحیح بخاری کی حدیث, حدیث نمبر 2311 نمبر کی حدیث ہے. آج کے اس خطبے کے اندر یہ معلوم ہوا کہ جنات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, اور جنات کی عمر کے تعلق سے 3 باتیں آپ کے سامنے ذکر گئیں, اور جنات کے کھانے کے تعلق سے 2 حقیقتیں ہیں آپ کے سامنے بیان کی. تو جنات کی حقیقت اسلام کی نظر میں یہ ہے. آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے بیمار کی بیماری کو دور فرما دے,
اے اللہ ہمیں سے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے، اے اللہ ہمیں سے جو بے اولاد ان کے اولاد عطا فرما دے، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما اور جہنم سے نجات دلا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔